نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جہاد کی ترغیب نازل فرمائی ہے۔ الفاظ یہ ہیں کتب علیکم القتال، اور اسی طرح ہے جس طرح روزے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام یا کتب علیکم القصاص، تو الفاظ وہ ہیں جو فرضیت کو بتلا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیجئے، ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا فرقہ ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مجتہدین کی شان پہ گستاخی کرتا ہے، ان کے مسائل کو غلط قرار دیتا ہے کہ ان کے پاس جو حدیث تھی وہ ضعیف تھی، جو ہمیں حدیث ملی ہے وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ یہ بات کہاں تک درست ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، مگر ان کی بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ دیکھ لیجئے، اس میں کوئی شک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد قتال تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، علیکم کا صیغہ لفظ بھی فرضیت پہ دلالت کر رہے ہیں، کتبہ کی بھی فرضیت پہ دلالت کر رہے ہیں، مگر تمام امت کا اجماع ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ سمجھنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام انتہائی فصیح و بلیغ کلام ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، اور اس کی باریکیاں، اس کی لطافتوں، فصاحتوں، بلاغتوں کو، یہی تو اس کا اعجاز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، سب سے زیادہ فصیح ہے، تو دوسرے بھی 7 دلائل ہوتے ہیں جن کے سامنے رکھ کر، دین کے اصول اور قواعد کو سامنے رکھ کر، دین کی ضروریات کو سامنے رکھ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، صحابہ کرام کے عمل اور اقوال کو سامنے رکھ کے دین سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ سے تو سمجھ میں آ رہا ہے جہاد فرض عین ہے، مگر جب ہم دوسری آیت مبارکہ میں غور کرتے ہیں، اسی لیے امت کا اجماع بھی ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العزت نے مجاہدین کو جو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بیٹھنے والوں پر جو جہاد پہ نہیں گئے ان کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، مگر اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ اچھا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو اگر جہاد فرض عین ہوتا تو جو بیٹھنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہا جاتا کہ ان کے لیے بھی اچھائی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ ہے، اس میں ہے
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی جماعت میں سے کیوں نہیں ایک چھوٹی جماعت نکلتی، ایک طائفہ نکلتا، تاکہ وہ جہاد میں نہ جائیں، وہ دین کے اندر گہری سمجھ حاصل کریں، دین کے اندر تفقہ حاصل کریں. تو جب لوگ مجاہدین جہاد سے واپس آئیں ان کو بھی دین سکھائیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتلائیں، ان کو آخرت کے معاملات بتا کے ڈرائیں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خود تقسیم کر دی کہ ایک طائفہ، ایک جماعت جہاد کرے اور ایک جماعت دین کو سیکھے، اس میں گہری سمجھ حاصل کرے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. جیسے جنازہ کی نماز ہے، ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہوتی، اگر کچھ آدمی اس کو ادا کر لیں باقیوں کی طرف سے وہ فرض ثابت ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. ایک آدمی آیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہے. آپ نے فرمایا فجاہد فیہما، ان کی خدمت میں جہاد کرو، ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. تو دوسری بھی بہت سی نصوص ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کا حکم جو ہے وہ فرض عین کا نہیں ہے کہ ہر آدمی کے اوپر فرض ہو جائے، بلکہ فرض کفایہ کا ہے. جہاد کب فرض عین ہوتا ہے؟ جہاد جب مسلمانوں کا امیر کوئی مصلحت دیکھتا ہے اور عام، جسے کہتے ہیں نفیر عام کوچ کا اعلان کر دیتا ہے کہ ہر آدمی نکلے دشمن کے مقابلے کے لیے، اسلامی لشکر میں شامل ہونے کے لیے، تو اس وقت بھی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. جب تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تو تم کیوں نہیں نکلتے؟ تم کیوں زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو؟ تو جب نفیر عام ہو جائے اس وقت ہر آدمی کا نکلنا ضروری ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب کسی بھی اسلامی ملک پر کفار اغوار کر دیں، کسی اسلامی ملک پر حملہ کر دیں، اس صورت کے اندر بھی جو لوگ وہاں کے باشندے ہیں ان کے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کفار سے مقابلہ کریں، مزاحمت کریں، ان کو اپنی زمین سے نکالیں. اگر وہ کسی وجہ سے کافی نہیں ہوتے یا نکالنے پر قادر نہیں ہیں یا وہ نہیں اس فریضے پر عمل کرتے تو پھر جو ساتھ والے ہیں ان کے ذمہ فَالْأَقْرَبُ تو اس کے قریب ان کے ذمہ. اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا یہ حکم، حتیٰ کہ مشرق میں اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو مغرب تک کے ہر مسلمان کے ذمہ یہ فرض عین ہو جائے گا. عام اس وقت یہ صورتحال ہے، عام صورتحال میں تو یہی ہے کہ کوئی بچہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کی اجازت لے. اب اندازہ کیجیے کہ جہاد کے لیے والدین کی اجازت ضروری ہے تو دوسرے معاملات میں ضروری ہوگی یا نہیں آپ خود فیصلہ کیجیے. اور اسی طرح کوئی آدمی ہے اس کے ذمہ قرضہ، لوگوں کے قرضے دینے ہیں، وہ حاجی صاحب کہتے ہیں میں جہاد کرنے جا رہا ہوں، جب یہ فرض کفایہ اس کو روکیں گے کہ پہلے لوگوں کے جو حقوق ہیں تم نے ضائع کیے ہیں وہ ادا کرو. بعد میں اسے کہا جائے گا کہ اب تم جہاد کے لیے جا سکتے ہو. تو اب اندازہ کیجیے حقوق العباد کو لوگ اہمیت نہیں دیتے.
حاجی صاحب ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے قرضے ہیں، دینے ہیں، مگر ان کے سر پہ جو تک نہیں تھی۔ جہاد، اس کا جہاد بھی اللہ پسند نہیں کرتے اس لیے لوگوں کے قرضے دینے کہ پہلے قرضے ادا کرو۔ اسی طرح ہے، عورت ہے، غلام ہے، وہ اپنے آپ کا شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے جب فرض کفایہ، لیکن جب فرض عین ہو جائے، عام اعلان ہو جائے، یا وہ صورت پیدا ہو جائے جس میں نفیر عام ضروری ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ان صورتوں میں کسی کی بھی اجازت ضروری نہیں۔ سب سے بڑا حکم اللہ کا ہے، سارے حکم اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم آ گیا، اب بیوی کے اوپر کوئی ضروری نہیں کہ وہ شوہر سے اجازت لے، اور آدمی کے اوپر ضروری نہیں کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے، قرض خواہ سے اجازت لینا ضروری نہیں تاکہ کفار سے مقابلہ کیا جائے، ان سے اپنی پاکیزہ زمین کو ان کے ناپاک قدموں سے آزاد کروایا جائے۔ آج یہ صورتحال فلسطین کے اندر پیش آ چکی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو ضروری ہے جس طرح ہو سکے اپنے مظلوم اور لاچار، کمزور بھائیوں کی مدد کے لیے ہر مسلمان کا ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے۔ یہ تو جہاد کا حکم تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر صورتحال یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر جب ہجرت فرمانی تو شروع میں اجازت دی کہ جو تم سے لڑے گا تم بھی لڑو، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد عام کفار سے لڑنے کی بھی اجازت مل گئی۔ پھر جہاد کی فرضیت نازل ہو گئی، تو جہاد یہ فرض کفایہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ فرض کفایہ، قیامت تک اگر ایک جماعت جہاد کرتی رہی تو باقیوں کی طرف سے فرض ثابت ہو جائے گا، اگر ایک جماعت بھی جہاد نہیں کرتی تو سب گناہگار ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اس کی برکت سے مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت کہیں نہ کہیں جہاد برسرے بیکار ہے، جہاد کر رہی ہے۔ دوسری بات، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ذرا دیکھیے، پھر جہاد کی فضیلت بھی کچھ عرض کروں گا۔ یہ جہاد کی فضیلت پہلے سن لیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کی صف میں کھڑا ہونا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں نماز پڑھنا 70 سالوں کی نماز سے افضل ہے۔ ایک حدیث میں ہے، لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کے لیے جانا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے افضل ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر مضبوطی کے ساتھ لڑتے ہیں، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ جہاد کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فضل دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو جہاد مجاہدین کے لیے اللہ رب العزت نے 100 درجے بنائے ہیں۔ ایک درجے کا دوسرے درجے میں جو فاصلہ ہے وہ ایسا ہے جیسے زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجاہدین کو بہت عظمتوں سے نوازا ہے۔
اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور کسی دن انشاءاللہ مستقل جہاد کی فضیلت میں بیان کروں گا، وقت کم ہے۔ اب ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا ہے۔ فرض سے بعد فرض کفایہ، قتال کی ترغیب۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کرہ کا معنی ہے ناپسند، شاق ہونا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حملتہ امہ کرہا، وہ کرہا کا لفظ ہے کہ والدہ مشقت کے ساتھ بچے کو اٹھاتی ہے، تو وہ جہاد تمہارے پر شاق ہے، تمہاری طبیعت، تم طبیعی طور پر جہاد سے ہر انسان مشقت محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جہاد میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، جان بھی خرچ کرنی پڑتی ہے، کبھی انسان قتل بھی ہو جاتا ہے، کبھی قیدی بھی ہو جاتا ہے، بچے گرفتار ہو جاتے ہیں، عورتیں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ زبان تو ہر آدمی کو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے، بھاگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کے عسا یہ یقین کے معنی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ شاید بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں جب عسا آئے تو یہ اس کے اندر ایک بلاغت اور فساد ہوتی ہے، اس لیے اس کو لے کے آتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، شاید کہ ایک چیز جسے تم ناپسند کرتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور شاید کہ ایک چیز جسے تم پسند کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بری ہو۔ جہاد بوجھ محسوس ہوتا ہے، انسانی طبیعت بھاگتی ہے، مگر فوائد اور ثمرات کے لحاظ سے یہ بہترین ہے۔ جہاں سے بھاگنے کو انسان بہتر سمجھتا ہے، مگر یہ بہتر نہیں، یہ برا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت تمہارے حق میں، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے، تمہارا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اور پھر اللہ کے فیصلے تمہاری مصلحتوں پر، تمہاری بھلائی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہے، مصلحت ہے۔ اس لیے اپنی فہم کو، اپنے عارضی فائدے کو چھوڑ دو، اپنی طبیعت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو مانو، یعنی جہاد کرو۔ اب سمجھیے، ڈاکٹر کہتے ہیں تمہارا جسم میں پھوڑا ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا، اگر نہیں کاٹیں گے جسم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو طبیعت بھاگتی ہے نا، وہ اس کے اوزار سے، وہ جو اس میں انجیکشن لگائے گا، کاٹے گا، مگر انسان اس کو پسند کرتا ہے، فیسیں بھی ادا کرے گا، دوائیوں کے اخراجات بھی اٹھائے گا، سفارشیں بھی کروائے گا کہ اس کو کاٹو، اس کو چیرا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا انجام اس کو اچھا نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی تجارت کرتا ہے، سفر کرتا ہے، ملکوں پھرتا ہے، کیوں پھرتا ہے؟ مشقت کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ انجام اس کو نفع نظر آ رہا ہے، کاروبار کرے گا، پیسے کمائے گا، نفع حاصل کرے گا۔ بچے چھوٹے چھوٹے اور ٹیٹ لباس پہنے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے بستے اٹھائے ہوتے ہیں، بیچاروں نے کیوں مارے مارے پھرتے ہیں؟ والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بچوں کو تیار کرو، جلدی اٹھاؤ، اسکول میں چھوڑ کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10 15 یا 20 سال کے بعد ان کا ایک اچھا مستقبل دیکھ رہے ہیں اسی تعلیم کے اندر سے۔ تو بس اوقات انسان یہ سمجھتا ہے اگر مسلمان جہاد نہ کرے کفار سر پہ چڑھ جائیں، اگر زخم ہے، زخم لگا، علاج نہیں کروا، دوسرا زخم لگ گیا، تیسرا زخم لگ گیا، چوتھا، کتنی بیماریاں اکٹھی ہو جائیں گی، ایک دم علاج مشکل ہو جائے گا۔ تو کفار سر پہ چڑھ جائیں گے، جینے نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ فرمایا اگر جہاد کی اجازت نہ دیتے اللہ تعالیٰ تو کسی کی بھی نہ یہودیوں کی نہ عیسائیوں کی نہ مسلمانوں کی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے مساجد قائم نہ رہ سکتی گرا دی جاتی فساد برپا ہوتا تھا تو اس فساد کو رفع کرنے کے لیے اللہ نے جہاد کی اجازت دی ہے اس میں بڑے مسالے ہیں مال غنیمت ملے گا وہ علیحدہ اسی طرح طاقت قوت شان شوکت ملے گی مسلمانوں کی حکومت سلطنت قائم ہوگی یہ علیحدہ فائدہ باندھی آئیں گی غلام آئیں گے علیحدہ فائدہ سب سے بڑھ کر اللہ کا دین بلند ہوگا اس کی نشر و اشاعت کا بڑا ذریعہ ہے یہ علیحدہ فائدہ ثواب علیحدہ جب مشرکین دیکھیں گے دین کی سچائی اور حقانیت ان کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اپنی جان بھی خرچ کرتے ہیں کیا اس کے اندر چیز ہے ان کو اسلام کی حقانیت اسلام کی عظمت اسلام کی بلندی ان کے سامنے ظاہر ہوگی وہ بھی قومیں سامنے جھک جائیں گی اس کے بڑے فضائل ہیں بڑے فوائد ہیں تو بظاہر تمہاری طبیعت کے اوپر یہ ناگوار ہے تم اللہ کے حکم کو مسلمان ناگوار نہیں سمجھتے طبعاً ناگوار ہے جیسے قتل ہو جانا قید ہو جانا ہر انسان کو ناگوار گزرتا ہے جیسا کہ غزوہ احزاب میں تبھی خوف تھا اللہ فرماتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور فرمایا اِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ آنکھیں کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے مگر صحابہ کرام کہہ رہے تھے صحابہ کرام کہہ رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑتے رہیں گے جب تک زندگی کی ایک رمق بھی ہمارے جسموں کے اندر موجود ہے تو وہ تبھی خوف ہوتا ہے تو یہ تبھی خوف ہے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فرمایا کہ تمہارے علم کم ہے عقل مند آدمی بڑے عقل مند آدمی ایک چیز کو اچھے سمجھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ تو ٹھیک نہیں تھی اسی طرح بڑے عقلاء بلکہ اسمبلیوں میں قوانین پاس ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بیکار قانون پاس کیا تھا ٹھیک ہے تو انسانی عقل جو ہے جتنی مرضی تیز ہو وہ بہت سے معاملات کے عواقب و نتائج کے اندر فیل ہو جاتی ہے مگر اللہ رب العزت کی جو رہنمائی ہے وہ فیل نہیں ہوتی تو اللہ فرماتا ہے اللہ جانتے تم نہیں جانتے اس لیے اللہ پہ ایمان رکھ کے جو اللہ کا حکم ہے تمہیں سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا اس پہ عمل کرو تو یہ اس کا ترجمہ ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے وقت زیادہ ہو چکا ہے دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ایمان کے اندر مضبوطی رسوخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کامل اعتماد اور یقین اور ان کی عظمت ہمارے دلوں میں رچا بسا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین